السلام علیکم دوستو، آج کی نیشنل اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے ایسی دوادار تقریر کی کہ پوری اپوزیشن اور حکومت دونوں کا رنگ اڑ گیا۔ ہر جملہ سیدھا نشانہ بن رہا تھا اور اسمبلی کا ماحول گرم ہوتا گیا۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ دھماکیدار مومنٹ جو سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے جو اقدام کیا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں جو ہم تقریریں کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر رکن اسمبلی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے، اور جب اس کی عزت، اس کی آبرو کو بریچ کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ باقاعدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے، اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بینچ میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے۔ آج بھی حضرت جناب اسپیکر، ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو۔ کیوں؟ یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر، میں تجویز کروں گا، حکومت کے سامنے تجویز کروں گا، کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں، اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے
جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے، ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے، اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہمارے وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے۔ میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں، اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا۔ اپنے روش کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا اور اس پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا۔ پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے۔ آپ کسٹوڈین ہیں، آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے، اور صرف ایوان کی بلڈنگ نہیں، لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں، وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہیں۔ وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا، تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پینل لائے جائیں، 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں، لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں۔ ممکن ہے میری رائے غلط ہو، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی حتمی بات ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کو پر اعتماد کیا جائے، اس کی کمیٹی بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، سوچے اس بات پر کہ ہم نے عدلیہ کے اندر اصلاحات کیسے لانی ہے اور ایوان میں پیش کیے جائے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ میری جماعت اس کے لیے سنجیدہ ہے اور شاید ہم اپنے وکلاء کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کی اصلاحات کی طرف جائیں۔ ان کی تقرری کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے، عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے۔ دوستوں، مولانا فضل الرحمان کی آج کی تقریر نے اسمبلی میں آگ لگا دی۔ کیا آپ سمجھتے ہو ان کی باتیں حقیقت پر مبنی تھی یا صرف سیاست کا کھیل؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔